فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في موضع آخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہیں تھا۔ ہاں، ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انسان جب ہے اس کا نام ہی نہیں تھا، جیسا کہ ایک دن تھا کہ میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے۔ اور انسان جب دنیا میں آتا نہیں ہے اور اس کی شکل نہیں ہوتی ہے، جسم نہیں ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نسیم منسیہ، اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ایک سسٹم میں ڈال کر پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کو چلایا۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی ہی سے بنایا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دنیا کے اندر انسان آتے رہے جاتے رہے۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم بھی ایک وقت میں نہیں تھے، صرف فرشتے ہی فرشتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ اس دن اس وقت میں انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا اور اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک وقت ہم پر بھی گزرا، میرے پر بھی گزرا، آپ پر بھی گزرا کہ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، نہ ہی ہمارا کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دن کو بھی یاد رکھے جس دن اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہاں پر کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہم ہی نے اسے بچے کی شکل میں بنایا، پھر وہ چھوٹا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بچپن کا زمانہ گزرا، پھر ذرا بڑا ہوا، پھر ذرا بڑا ہوا، پھر جوانی آئی، جوانی کا جو مرحلہ تھا وہ بھی گزر گیا،
اور اس کے بعد انسان جو ہے جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھلنے لگتا ہے تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ بڑھاپا بالکل اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور پھر ایک زمانہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو یہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب برسوں بہت سارے سال گزر جاتے ہیں تب بھی انسان کی وہی حالت ہوتی ہے کہ اس کا یہاں پر کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں، نسیم منسیہ بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو متوجہ کرایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دور کو نہ بھولے، اپنے اس وقت کو نہ بھولے۔ اس وقت جب تم کچھ بھی نہ تھے، ہم نے تم کو وجود میں لایا اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہارے اندر جو نعمتیں، جو صلاحیتیں، جو بے بہا عظیم دولتیں تم کو دیا ہوں، اس نعمتوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کو بہت سارے اعضاء عطا فرمائے، اور خاص طور سے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے کی بھی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی۔ اگر اللہ انسان تو بنا دیتے، آنکھ تو دے دیتے، لیکن اگر دیکھنے کی جو قوت ہے اگر وہ نہ دیتے تو ہم کیا کرتے؟ نہ جانے ہم دیواروں کو ٹھوکریں مارنے لگ جاتے، نہ جانے ہم کتنا پریشان ہوتے۔ لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا کرم، اللہ نے انسان بھی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سننے کی بھی طاقت دی۔ اگر دیکھنے کی طاقت تو ہوتی لیکن سننا نہ ہوتا، سننے کی جو طاقت ہے اگر وہ طاقت نہ ہوتی تو ہم کتنے پریشان ہوتے۔ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہے، گاڑی چلا رہا ہے لیکن سننے کی طاقت سے محروم ہے، پیچھے والا اسے ہارن مارتے مارتے تھک جائے گا لیکن وہ اس کو سائڈ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو سننے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر صرف دیکھنے کی طاقت ہو، سننے کی طاقت نہ ہو تب بھی انسان بڑے مشکل سے گزرتا ہے، اور اگر صرف سننے کی طاقت موجود ہو اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، بصارت ہے، وہ اگر نہ ہو تو آپ ذرا سوچ لیے کہ ویسے انسان کی کیسے زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ابتدائی ایام کو یاد دلا کر سورہ دہر میں انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان، تجھ کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی رب ہوں، اور تجھ کو نعمتیں دینے والا میں ہی رب ہوں، اور یہ زندگی کی جتنی بے شمار نعمتیں ہیں اور یہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، یہ تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں میں رہ کر مجھ کو نہ بھول، ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد میرے سامنے غرور نہ کر، تکبر نہ کر، فخریہ الفاظ نہ کر، اور اپنے اس دن کو یاد رکھ کر اپنی بقیہ زندگی میں میرے احکامات کے مطابق عمل کر تو کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو دو طریقے بھی بتائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا، ابتدائی ایام بتائے، اور اس کے بعد نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے ایسا ہی آزاد نہیں چھوڑا، ہم نے اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، اور ہم نے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ورنہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ کی طاقت نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے۔ کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نقصان دینے والی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے طریقہ تو بتا دیا کہ اس طریقے پر جاؤ گے، یہ میرے انبیاء کا طریقہ، تو تم کو جو انجام ہے، تمہاری جو آخرت ہے وہ بھلائی میں آئے گی، تم نفع میں آؤ گے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے تیار کر رکھی ہے۔ معزز سامعین، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھا ہے۔ ان نعمتوں میں دو نعمتوں کا تذکرہ خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا ہم اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہیں یا اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ، نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اور راستہ بتانے والا بھی اللہ ہے،
اور اس راستے پر گزرے گی تو انجام کیا ہوگا وہ بتانے والا بھی اللہ ہے۔ وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں زندگی تو گزارو، لیکن زندگی گزارنے کے لیے تمہارے سامنے میرے احکامات ہیں، نبی کا طریقہ ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام جو ہے زندگی گزارنے کا ایک بہترین سسٹم ہے، ایک دستور حیات ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کا ایک دستور ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ 10ویں میں نہیں بیٹھتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ پہلے نرسری میں جاتا ہے، پھر UKG LKG، پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پر اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور پڑھانے کے لیے مختلف اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ایک کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے بلکہ مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ایک استاد ایک ٹیچر نہیں پڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے ہر ایک ٹیچر الگ ہوتے ہیں، کنڑا کے الگ ہوتے ہیں، انگلش کے الگ ہوتے ہیں، عربی کے الگ ہوتے ہیں، اردو کے الگ ہوتے ہیں، اور ہر درجے میں ہر استاد جو ہے الگ الگ مضامین پڑھاتا ہے۔ اور وہاں پر ایک انتظامیہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک پرنسپل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا ایک سسٹم ہے جیسے پڑھائی کا۔ اسی طریقے سے ایک سسٹم ہے کھیتی کرنے کا کہ اگر ہم گیہوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر اپنے تھیلوں میں بند کر رکھ دیں اور یہ سوچیں کہ اس گیہوں سے میں جو ہے درخت اگاؤں اور اس سے میں فصل حاصل کروں، اس سے میں جو ہے نفع حاصل کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں جانا پڑے گا، گیہوں کو گھر سے نکالنا پڑے گا اور جو ہے کھیتی کے اندر ڈالنا پڑے گا، اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں وہ مراحل سے گزرنے کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے راس وغیرہ کر کے مشین میں ڈال کے اس کے بعد اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے گزارنے کا، دنیا میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس زندگی گزارنے کا ایک سسٹم ہے، اور اس بہترین سسٹم کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو زندگی تو ہر ایک گزار رہا ہے، پیٹ بھرنا اور اپنی ضروریات پوری کرنا، اور رات کو نیند کرنا اور صبح کو بیدار ہونا، اپنی ضروریات ہر کوئی کر رہا ہے۔ اس میں انسان بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہے ہیں، پورے کے پورے مخلوقات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام مخلوقات کا جو سردار انسانوں کو بنایا ان سے یہ کہا کہ زندگی گزارنے کا بھی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ جو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ میرے یہاں قابل قبول ہوگی۔ یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو، اس کائنات کو، یہ چاند اور سورج کو، یہ سمندروں کو، یہ ہواؤں کو، اس پورے مخلوقات کو جو پیدا کیا، اس اللہ کا یہ اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، تو کیا کیا جائے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے موافق اپنی روزی حاصل کرو، حلال طریقے کو اپناؤ، حرام طریقے کو نہ اپناؤ۔ انسان ہے، ضرورت پڑتی ہے کپڑے کی، کپڑا اگر پہننا ہے تو کیسا پہننا ہے؟ جیسے شریعت نے کہا، جیسے اسلام کہہ رہا ہے حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے سے کپڑا حاصل کرو، اور ریشم نہ پہنو، اور جو دیگر جو چیزیں ہیں جو مرد کے لیے ممنوع ہیں ان چیزوں کا اختیار نہ کرو، اس کی تم کو اجازت دی گئی ہے، اس طریقے سے تم زندگی گزارو، اس طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کرو۔ انسان ہے، شادی کی ضرورت پڑتی ہے تو شادی کس طریقے سے کریں گے؟ یا اپنے من چاہی طریقے سے کریں گے؟ وہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کے بندے ہو، اگر اللہ کو ایک مانتے ہو، اگر نبی کو رسول مانتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو طریقہ شادی کا بتایا ہے اس کے مطابق اپنی شادیاں کرو، اس کے مطابق اپنے پروگرام کرو، اس کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف اپنی منمانی کرتے ہوئے دیگر اور طریقوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے کافرین کے لیے، جو اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے سعیر یعنی جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم کی آگ ایسی آگ نہیں جیسے کہ دنیا کی آگ ہوتی ہے۔ دنیا کی آگ میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا شرکا لگتا ہے یا ذرا سا آگ لگ جاتی ہے تو انسان تلملا اٹھتا ہے، اور ظاہری جو چمڑا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آخرت کی یعنی جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ بھی آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور وہ جو آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے پارے 30 میں ارشاد فرمایا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ جو ہے صرف ظاہری چمڑے کو نہیں جلائے گی بلکہ پورے جسم کو جلاتے ہوئے دلوں تک کو جلا کر رکھ دے گی۔ ایسی جہنم کا آگ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ناشکرے بندوں کو اور کافرین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے صرف آگ نہیں، آگ کے ساتھ سلاسلہ زنجیریں تیار کر رکھی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کے کندھوں میں، ان کے گردنوں میں ڈالنے کے لیے طوق بھی تیار کر رکھے ہیں۔ سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، جیسے کیا ہوتا ہے، کوئی مجرم ہوتا ہے تو کبھی اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے طوق کہ جس کے ذریعے سے گردن کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو جہنم کی آگ میں جو ڈالے گا، ایسا ہی نہیں ڈالے گا، ہاتھ پاؤں کو باندھے گا اور ساتھ میں جو ہے گردن کے اندر ایک طوق پہنایا جائے گا، یعنی ہاتھ پاؤں بند کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر بندے بغیر بھی ڈالے گا تب بھی انسان جل کر وہاں پر ختم ہو جائے گا اور اس کو تکلیف ہوگی، لیکن ذرا سوچئے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بند کر اور زنجیروں میں بند کر ڈالا جائے گا تو کتنا سخت عذاب ہوگا اور وہ کتنی سخت آگ ہوگی۔ آج ہم دنیا کی آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، ایک سیکا برداشت نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچئے کہ قیامت کی اور جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے، اور ایسی آگ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں سورہ دہر میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہر آیت پکی ہے، اللہ کی ہر آیت سچی ہے۔ یہ سورج اور چاند بے نور تو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہ مومنین کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان نعمتوں سے بھی نوازا اور ان نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو حواس سے خمسہ سے نوازا۔ حواس سے خمسہ کہتے ہیں 5 چیزیں، مثلا آنکھ کی جس سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے سے بھی آدمی کو ایک علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے، سونگھنے سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے، اور چکھنے سے، زبان کے چکھنے سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ کے پکڑنے سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 5 حواس سے خمسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں۔ تو اس کیوں دیے ہیں؟ یہ اس وجہ سے دیے ہیں تاکہ انسانوں کو دیگر جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے ممتاز کر دے، الگ کر دے، اور اس کے لیے اور ایک جو اہم جو نعمت تھی وہ سوچنے کی اور اپنے نفع کو سمجھنے کی، نقصان کو سمجھنے کی جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کو تم غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضران گرامی، اگر کوئی شخص کسی کو ایک تحفہ دیتا ہے، مثلا 1000 روپے دیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر 2000 دیتا ہے تو اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر 5000 دیتا ہے تو اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہے، اگر اس کا کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار یا اس کا بھائی اس کو ایک 50,000 کا زیور دلا دیتا ہے تو کتنا خوش ہوتی ہے، اس کے لیے جزاک اللہ کہتی ہے، اور جو زیور بنایا جاتا ہے وہ اپنے پورے خاندان میں دکھاتے پھرتی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو 1 لاکھ کا گفٹ دیتا ہے تو اپنے پہچاننے والوں میں، جان پہچان میں، دوستوں میں بتائے پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی قیمتی چیز مجھ کو میرے فلاں چاہنے والے نے، میرے فلاں رشتہ دار نے، میرے بڑے نے دی ہے۔ ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں اور اس پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ 50,000 کی چیز، 1 لاکھ کی چیز، یا 1000 یا 5000 یا 25,000 کی چیز پر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی عظمت دل میں بٹھاتے ہیں۔ جب بھی وہ بلاتا ہے جاتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کتنی
کتنی نعمتیں سے نوازا ہے۔ آنکھ ہے، اگر آپ لاکھوں کروڑ روپے دے دیں تو آپ کی آنکھ دوبارہ آ نہیں سکتی ہے۔ کان کے اندر سننے کی طاقت ہے اور ہمارے ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت ہے، زبان میں چکھنے کی طاقت ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، ہاتھ میں اپنا دفاع کرنے کی طاقت ہے، دل ہے، عقل ہے، دماغ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مانگے کہ ہم کو دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ناشکر انسان ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو چاہیے کہ شکر گزار زندگی گزارو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور دوسرے لوگ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں اس میں اضافہ کروں گا۔ آج ہم جو ہے ان دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ذرا بتائیے کہ ہم اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں یا اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دیں اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، یہاں پر استعمال کرو تو اچھا ہے، اس کے خلاف میں جاؤ تو یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنے سے میں راضی ہوتا ہوں، یہ کرنے سے میری لعنت برستی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ذرا بتائیے کیا ہم اللہ کی لعنت کے مستحق نہیں بن رہے ہیں؟ اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں، اور جس بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے پوری دنیا والے اپنی قوت لگا دے اور اس کو عزت دلانا چاہے ہرگز دلا نہیں سکتے ہیں۔ آج بہت ساری جگہ سے یہی ایک سوال آتا ہے کہ آج مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، مال دولت کی کثرت ہے اور تمام چیزیں ہیں پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں، اور اونچے اونچے بلڈنگیں ہیں، تعمیرات ہیں اور کاروبار ہیں، کارخانے ہیں، سب ہیں، لیکن پھر بھی وہ عزت نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر وہ بات یہی ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات نہیں ہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ ہم کام تو غیروں کے کر رہے ہیں، اللہ کے لعنت کے مستحق ہونے والے کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ تمنا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہم کو عزت دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن میں ارشاد فرمایا، جو میری مان کر چلے گا، جو میری دی ہوئی نعمتوں کے اندر صحیح استعمال کرے گا، میں اس کو عزت دوں گا، غلبہ دوں گا، اور اس کو چین و سکون دوں گا، اور جو اس کے خلاف میں جائے گا اس کے اوپر میری لعنت برسے گی۔ آج ذرا سوچئے کہ ہماری زندگی میں کتنے غلط کام ہوتے ہیں۔ ہر دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر دن ہم جو ہے رشوت کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، اور رشوت اور سود کے اندر تو ہماری قوم بہت ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور یہ غیروں نے ایسا طریقہ رائج کیا ہے جس کے ذریعے سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی سود میں، اسی رشوت کے اندر وہ دیتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے۔ آج کل یہ غلط جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں، اس کے وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ جب بھی نکاح کا موقع ہوتا ہے، لڑکی کا باپ ہوتا ہے تو فوراً اس کی رات کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں اتنے لاکھ ہونا ہے، اتنے تولہ سونا ہونا ہے، اور اتنی چیزیں ہونا ہے، اتنے کپڑے ہونا ہے، اور ہماری طرف سے جو ہے ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ دعوت اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور ہمارے دوست آنے والے ہیں، میرے بچے کے دوست آنے والے ہیں، ان کے لیے الگ نظام کرنا ہے۔ یہ اس طریقے کے جو نظامیں ہم نے لے کر غیروں کے اپنائے ہیں اور اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ غریب کیا کرے گا؟ جس کے پاس روزانہ مزدوری کرنے کے بعد 100 200 یا 300 روپے آتے ہیں، تو اپنے بچوں کی زندگی کا گزارا کیا کرے گا؟ بچوں کے اسکول کی فیس کیا بھرے گا، اور گھر کا کرایہ کیا بھرے گا، اور وہ اپنے لیے کیا جمع کر کے رکھے گا؟ جب شادی کا موقع آئے گا تو ناچار وہ کیا کرے گا؟ وہ سود کے ذریعے سے یا رشوت کے ذریعے سے یا کسی کے پاس جو ہے اپنے گھر کے کاغذات رکھ کر یا کوئی اور چیز رکھ کر کسی کی ضمانت دے کر کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی رقم لیتا ہے اور دلہے والوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی دعوت کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے نکاح میں بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس رقم کو ادا کرتے کرتے اس باپ کے پورے ایام گزر چلے جاتے ہیں، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں۔
ایسا نہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے تو ہم وہاں سے فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے کہ اس زمانے کے اندر لڑکیوں کو جلایا جا رہا تھا، پھانسی کے پھندے پر لگایا جا رہا تھا، اور جہیز کا مطالبہ نہ کرنے کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی تھیں اور لڑکیوں کے والدین پھانسی کے پھندے پر چل رہے تھے، زہر کھا کر موت کے گھاٹ اتر رہے تھے۔ تم لوگوں نے ایسے طریقے پر اور تم لوگوں نے ایسے زمانے میں کیا کیا؟ کیا تمہارے سامنے میرے احکامات نہیں تھے، نبی کے سنتیں نہیں تھی؟ آخر تم نے کیا کیا؟ اگر میں اور آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، قدم نہیں اٹھائیں گے، میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے طریقے ایسے آئے ہیں جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور شادی کے موقع پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بے شمار فضولیات ہوتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خاص طور سے شادی کے موقع پر جو دعوت ہوتی ہے جو لڑکی والے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اگر لڑکے والے غریب ہیں تو ہم ان کی شادی کا جو دعوت دی جاتی ہے اس میں شریک نہ ہو، بلکہ ولیمہ سنت ہے، شادی کا کھانا کھلانا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر ہے کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک بات ہے، ورنہ ڈیمانڈ رکھ کر اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر اور ان کو یہ بتا کر کہ ہم شان والے ہیں، آپ شاندار طریقے سے کیجئے، آپ مال کہاں سے لائیں گے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہوگی۔ معزز سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کو بھی یاد کرے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ اس انسان کو جس نے اس دنیا میں لایا، جس نے یہ بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں دی ہیں، یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم چیزوں کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا کھانے اچھے اچھے ہیں یہ انسان کے لیے، کپڑے اچھے اچھے ہیں یہ انسان کے لیے، اور محلات ہیں یہ انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کھانے کے لیے نہیں، لیکن انسان کپڑے کے لیے نہیں، لیکن انسان محل کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ایک انسان کی بہت ہی قدر و قیمت ہے۔ اگر انسان مومن بندہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو ان چیزوں کی طرف نہ بھاگ، ان چیزوں کو میں تیرے طرف دوڑا کر دوں گا۔ یہ تمام چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو جنت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں جا کر لوگوں کی اس کی اطلاع دوں گا کہ جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس میں جتنا حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا، اے عمر ادھر آؤ، ذرا میں اس سے بھی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اے عمر اس دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے، بہترین نفع دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ مرأۃ صالحہ، نیک صالحہ عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ حدیث ارشاد فرمائی اور حضرت عمر فاروق سے یہ کہا کہ دیکھو، نیک عورت اگر ہے، اچھی عورت اگر ہے تو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی بہت نفع دینے والی چیزیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نیک صالح عورت ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی ہر ایک کے گھر میں ہیں، بہنیں ہر ایک کے گھر میں ہیں، ہم کو چاہیے کہ اپنے بیٹیوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے، ان کی تربیت کرے، اور ابھی سے ان کا جو دماغ ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس سوچ کے اندر دین اسلام کو راغب کرے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بڑی تو ہو جاتی ہیں، دین سے ناواقف رہتی ہیں، اسلام سے ناواقف رہتی ہیں، نبی کی شریعت سے ناواقف رہتی ہیں، اور ازواج مطہرات کی زندگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے غلط راستہ اختیار کرتی جاتی ہے، دنیا کو دیکھتی ہے اور آخرت کو نہیں دیکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہیں اور ماں باپ کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی کر جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے، اور خاص طور سے لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا ماحول بھی پیدا کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی یہ بھی چلتی جا رہی ہے کہ میں نے بہت سارے مقامات پر جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتے ہیں تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں ہیں،
کیا پڑھتے ہیں، یہ تو سوال ہوتا ہے، لیکن ہم سوال یہ نہیں کرتے کہ آپ کے بچے کس مکتب میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دینیات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یہ سوال نہیں ہوتا ہے۔ سوال کیا کرتے ہیں، آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ٹیوشن کہاں پڑھتے ہیں، کنڑا کا ٹیوشن کہاں پڑھتے ہیں، یہ سوال تو کرتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج ہی کی اس مجلس میں ہم بھی دینی تعلیم کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس لیے کہ جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی اولاد نہ اپنے رب کو پہچانے گی، نہ نبی کو پہچانے گی، نہ حلال کو پہچانے گی، نہ حرام کو پہچانے گی، نہ ماں کو پہچانے گی، نہ باپ کو پہچانے گی، نہ کسی اور کو پہچانے گی۔ جو بھی چیز اس کے سامنے اچھی نظر آئے گی وہ اس کو ایکسپٹ کرے گی اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرے گی، دنیا کو بھی برباد کرے گی۔ اسی لیے میں آج کے اس آیات کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی تکبر نہ کرے، کبھی بڑائی کے الفاظ نہ کرے، اور انسان کی جو اولین جو سعادتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ابھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا، اس کو بھی یاد رکھے، اور جو زندگی ہم نے دی ہے یہ زندگی کو اپنے من چاہی طریقے سے نہ گزارے بلکہ رب چاہی طریقے سے زندگی گزارے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہم کو کامیابی ملے گی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ملے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کے موقع پر اور اسی طریقے سے دیگر جو خرافات، دیگر جو رسم و رواج آئے ہیں جس کی وجہ سے آج غریب طبقہ پریشان حال ہے، جس کے ذریعے سے یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کا سودا بھی کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔